دوستو، دنیا کا ایک ایسا ملک جسے لوگ ڈریم کنٹری کہتے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں کی مینوفیکچرنگ دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں کی ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کو ایڈوانسڈ ورلڈ کے برابر رکھا جاتا ہے، جہاں ایوریج سیلری اتنی اچھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صرف ترقی اور خوشحالی کا نشان ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، نیچرل بیوٹی اور لائف سٹائل سب کچھ پرفیکٹ۔ اور یہ ملک ہے آسٹریلیا، جو ایک وقت دنیا کا گولڈن لینڈ مانا جاتا تھا، لیکن آج اس کی گروتھ، ڈاؤن فال اور اکانومی کے چیلنجز دنیا کے لیے ایک برابر سبق بن گئے ہیں۔ ایک ملک جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا خطرہ جنگلوں کے اندر چھپے خطرناک جانور ہیں، سانپ، مکڑیاں اور مگرمچھ، لیکن اصل میں سب سے بڑا دشمن انہی کی آسمان سے اترتا تھا۔ ہاں دوستو، یہ ہے آسٹریلیا، جہاں ہر سال جنگل کی آگ ایسے قہر برپا کرتی ہے کہ انسانی زندگیاں، شہروں کی آبادیاں اور ملک کی اکانومی تک ہل کر رہ جاتی ہے۔ یہ آگ وارننگ کے بغیر آتی ہے، کبھی بجلی کی ایک کڑک سے شروع ہوتی ہے اور کبھی انسان کی غلطی سے برپا ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر نہ جنگلات بچاتے ہیں، نہ جانور اور نہ ہی انسانی خواب۔ یہ ایک ایسی قدرتی تباہی ہے جو آسٹریلیا کی ہسٹری کا حصہ بن چکی ہے اور ہر دفعہ ملک کے چہرے پر نئے زخم چھوڑ کر جاتی ہے۔ آسٹریلیا کے بش فائرز کو دنیا بھر میں بلیک سمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف 2019 اور 20 میں 18 ملین ایکڑ سے زیادہ زمین جل گئی تھی۔ آگ نے 3500 سے زیادہ گھر ختم کر دیے گئے اور ہزاروں لوگ باہر ہو گئے۔ یہ آگ صرف دھواں نہیں تھی، یہ انسانیت کے لیے ایک قیامت تھی، اور یہ قیامت صرف گھروں تک نہیں رکی۔ 3 بلین سے زیادہ جانور یا تو مر گئے یا اپنے ہیبٹ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تصور کیجئے، ایک پوری نسل کے جانور صرف کچھ دنوں کی آگ میں ختم ہو گئے۔ یہ وہ زخم ہے جو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ پوری نیچر کو محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ بش فائرز کا سائیکولوجیکل اثر بھی کم نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اپنے گھر اور پیارے کھو گئے، ان کی زندگی میں ڈپریشن اور انزائٹی بھر گئی۔ بچوں کے لیے یہ آگ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر نہیں بلکہ ان کی بچپن سے سب سے بڑا ٹراما بن گئی، اور سب سے خوفناک چیز یہ تھی کہ یہ آگ کے بعد بھی زندگیاں آسان نہیں تھی۔ جلی ہوئی زمین، زہریلے ہوا اور ختم ہوتا انفراسٹرکچر، لوگوں کو دوبارہ خود کو کھڑا کرنے میں سالوں لگ گئے۔ یہ صرف آگ کا نقصان نہیں تھا، یہ آسٹریلیا کی سوسائٹی کے لیے ایک امتحان تھا۔ بلیک سمر نے آسٹریلیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق صرف اس ایک بش فائر سیزن میں 100 بلین آسٹریلین USD کا نقصان ہوا۔ یہ لاس صرف بلڈنگز اور کراپس کا نہیں تھا بلکہ GDP گروتھ کو سیدھا نیچے گرا گیا۔ 2019 اور 20 کا دوران آسٹریلیا کی GDP گروتھ جو 2.2 ایسٹیمیٹ تھی، وہ ڈائریکٹلی 0.5 نیچے گر گئی۔ ایک ملک جہاں ہر ایک ڈیسیمل GDP کا ویلیو ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا۔ کنسٹرکشن اور فارمنگ انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی اور ہیلتھ سیکٹر پر بلینز ڈالر کا ایکسٹرا بوجھ آ گیا۔ بش فائر نے ملک کے ایگریکلچر انڈسٹری کو بھی گہرا زخم دیا۔ کراپس برباد ہو گئے اور ڈیری فارم ختم ہو گئے اور میٹ ایکسپورٹ 30% گر گیا۔ صرف ایگریکلچر لاس ہی 4.4 بلین USD کا قریب ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ یہ نقصان صرف ایک سال کا نہیں بلکہ اگلے 5 سالوں تک آسٹریلیا کی فارمنگ انڈسٹری کو پیچھے دھکیل گیا، اور گلوبل ٹریڈ بھی اس آگ کا شکار ہوا۔ آسٹریلیا کی اکانومی آئرن اور کول ایکسپورٹ پر چلتی ہے۔ جب ایکسپورٹ اور سپلائی چین بش فائر کی وجہ سے رک گئی تو انٹرنیشنل بائر نے دوسری مارکیٹ کی طرف رخ کر لیا۔ ایک آگ نے صرف ملک کا انوائرمنٹ نہیں بلکہ اس کا گلوبل مارکیٹ شیئر بھی نقصان کر گیا۔
ان لوگوں کے لیے سوچئے جو اپنے گھروں میں سکون سے رہتے تھے، صرف ایک رات بس ہوا بدلی اور صبح تک سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ آگ صرف لکڑیاں نہیں کھاتی، یہ لوگوں کے ارمان، ان کے بچپن کی یادیں اور پوری زندگی کی محنت نقصان کر جاتی ہے۔ ایک اور زخم جو لوگوں کے لیے اور گہرا تھا، ہیلتھ کا۔ اسموک پولوشن اتنا زیادہ تھا کہ سڈنی اور میلبرن جیسے شہروں میں لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ صرف 2020 میں ہی ہزاروں لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے، صرف اس لیے کہ ان کے لنگز دھواں برداشت نہیں کر پائے۔ اسٹڈیز کے مطابق صرف بش فائر اسموک کی وجہ سے 400 سے زیادہ ایڈیشنل ڈیتھ ریکارڈ کی گئی، اور سب سے دردناک منظر وہ تھا جب لوگوں کو اپنے گھروں سے بھاگ کر کھلی زمین اور سمندر کی طرف پناہ لینی پڑی۔ بچے اپنی ماؤں کی گود میں چلتے رہے اور بزرگ لوگ آنکھوں کے سامنے اپنے گھر جلتے دیکھ کر رو بھی نہیں پائے۔ یہ منظر کسی ہارر فلم سے کم نہیں تھا۔ آگ کے بعد ریکوری پروسیس بھی آسان نہیں تھا۔ انشورنس کلیمز، گورنمنٹ ایڈز اور ریلیف پیکیجز کے باوجود ہزاروں فیملیز اپنے گھر کبھی دوبارہ نہیں بنا پائے۔ صرف انشورنس پے آؤٹ ہی 12 بلین USD سے زیادہ دیا گیا، جو انشورنس انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا کرائسس تھا۔ آسٹریلیا نے پہلے بھی ڈیزاسٹرز دیکھے تھے، جیسے 2009 کا بلیک ستمبر بش فائر جس میں 180 لوگ مر گئے تھے اور 4,50,000 ایکڑ زمین جل گئی تھی، لیکن 2019 اور 20 کی بلیک ستمبر بش فائر نے سب ریکارڈ توڑ دیے۔ اس بار صرف زمین اور گھر نہیں بلکہ ملک کے فیوچر بھی داؤ پر لگ گیا تھا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بش فائر نے اتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں چھوڑا جتنا پورا جرمنی ایک سال میں نہیں چھوڑتا ہے۔ مطلب ایک ملک کی محنت سے کام کی گئی پولوشن ریڈکشن ایک ہی سیزن میں برباد ہو گئی۔ یہ صرف آسٹریلیا کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقصان تھا، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ بار بار ریپیٹ ہوتے رہے۔ 2013، 2016 اور 2019 کے چھوٹے فائرز بھی ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کرتے رہے۔ ہر دفعہ ملک دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ زخم اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس سب نے آسٹریلیا کے لوگوں کے ذہن میں ایک پرماننٹ خوف ڈال دیا ہے۔ آج بھی لوگ سمر سیزن آنے سے پہلے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بار کا موسم ان کے لیے کیا تباہی لے کر آئے۔ آپ سوچئے، آسٹریلیا جہاں لوگ دنیا بھر سے کام کرنے اور رہنے آتے ہیں، وہاں بش فائر نے فارمنگ سیکٹر کو 7 بلین USD کا نقصان پہنچایا۔ ملک، ویٹ اور میٹ ایکسپورٹ ڈائریکٹلی گر گیا۔ اس کے علاوہ انشورنس کمپنی نے اتنا پیسے کلیم میں دیے کہ ان کا سسٹم ہلا دیا، اور ٹیورزم جو ہر سال بلین ڈالرز کماتا تھا وہ 70% گر گیا۔ صرف سڈنی اوپیرا ہاؤس اور گریٹ بیریئر ریف ٹیورزم سیکٹر ہی ہر سال ملک کو 1.2 بلین آسٹریلین ڈالرز کا بینیفٹ دیتا ہے، لیکن بلیک ستمبر کے بعد صرف ایک ہی سیزن میں ٹیورزم لاس کا ایسٹیمیٹڈ 4.5 بلین USD سے زیادہ تھا۔ بش فائرز کے بعد ملک کو انفراسٹرکچر دوبارہ بنانے کے لیے 20 بلین $US سے زیادہ انویسٹ کرنے پڑے۔ روڈز، سکولز اور ہاسپٹل سب دوبارہ کھڑے کرنے پڑے۔ یہ پیسہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگانا تھا اب صرف ریکوری پر خرچہ ہو گیا، اور سب سے بڑا بوجھ ٹیکس پیئر پر آیا۔ ہر ایک آسٹریلین سٹیزن پر انڈائریکٹلی یہ برڈن گرا، یعنی انفلیشن بڑھ گیا، روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو گئی، اور ملک کا عام آدمی بھی اس آگ کے بوجھ اٹھاتا رہا۔ آسٹریلیا کا GDP جو 1.9 ٹریلین آسٹریلین ڈالر کے قریب ہے، اس پر ایک ہی سیزن کی آگ نے سیدھا 0.3 سے 0.5 کا ڈنٹ ڈالا۔ آسٹریلیا جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا فوریسٹ، وائلڈ لائف اور کھلی زمین ہے، وہی چیزیں ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ آج بھی آسٹریلیا اپنے آگ کے داغ مٹا نہیں سکا۔ ہر سال نئی میئرز لیے جاتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے سامنے انسانی کوشش ابھی بھی بہت چھوٹی لگتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ آگ
آگ صرف آسٹریلیا کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کہانی ہے، کیونکہ اگر ہم نیچر کو سمجھنے اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش نہ کی تو کل یہ آگ ہمارے شہروں تک بھی ضرور پہنچے گی۔ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جسے اگنور کرنا انسانیت کا سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا۔